کہ یہ زکوٰۃ کیسے لگتی ہے اور یہ زکوٰۃ ہماری حفاظت کیسے کرتی ہے اور یہ زکوٰۃ ہماری نسلوں کی محافظ نہیں ہے. میری درخواست پہ غور کیجئے گا. جائیداد کی محافظ ہے، جائیداد کی. اگر مال جمع کرنا گناہ تھا تو زکوٰۃ پھر کس میں تھی؟ رزق حلال کو اپنی نسلوں کے لیے رکھنا ضروری ہے. حدیث میں آتا ہے مفہوم میرے آقا کملی والے کا، قرب قیامت میں رشتہ داروں کو پیچھے کیا جائے گا، غیروں کو دوست بنایا جائے گا. کمیاں کوتاہیاں کہاں نہیں ہیں، کمیاں کوتاہیاں کہاں نہیں ہیں. اپنے مال کو رشتہ داروں کو تلاش کریں. اچھا، رشتہ داروں میں عموماً تلاش نہیں کیا جاتا، پتہ ہوتا ہے اس کے مالی حالات کیا ہیں، اس کی زندگی کیا ہے، اس کا عروج و زوال کیا ہے، پتہ ہوتا ہے. سب سے پہلے رشتہ دار وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، پھر مساکین کو ڈھونڈا جائے. میرے حضرت رحمت اللہ علیہ ایک بات فرماتے تھے، میں فیصل آباد کے تمام معزز تاجروں کو، مخلصین کو اور جتنی بھی خواتین و حضرات ہیں ایک لفظ عرض کروں گا، اس لفظ کو یاد رکھیں گے. میں بھی یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، طالب علم ہوں. بے زبانوں کو تلاش کریں جو سوال نہیں کر سکتے، عیالدار ہیں، سفید پوش ہیں، اور کبھی چوراہوں کے منگتوں کو نہ دیجیے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اٹھا کے دیکھیں. میرا ہر سال محفل ہوتی ہے، سید خورشید احمد شاہ صاحب جو پیپلز پارٹی کے رہنما سکھر میں، ان کے گھر ہوتی ہے. ابھی اسی سال بھی ہوئی تو مجھ سے ایک عجیب بات کہی، بڑی کام کی بات مجھے پتہ چلی. کہنے لگے پورے آسٹریلیا میں عمر لا ہے، عمر لا ہے. سید خورشید احمد شاہ صاحب مجھے بات کری، پرانے منجھے ہوئے آدمی ہیں. ہر سال ان کے ہاں محفل ہوتی ہے، فقیر کی حاضری ہوتی ہے، اندرون سندھ میں سکھر میں ان کے گھر. میں پورے آسٹریلیا میں عمر لا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قانون کو وہ عزت دیتے ہیں اور اسی قانون سے کائنات کے لیتے ہیں. عمر لا میں پیشہ ور بھکاری کا منع ہے، پروفیشنل بیگر، پیشہ ور بھکاری. بے زبانوں کو تلاش کریں جو سوال نہیں کر سکتے، جو بے زبان ہے. مجھے ایک درویش کا فون آیا، کہاں ہیں جی؟ میں اس وقت کلینک پہ بیٹھا. ایک ایس پی ہے، زکوٰۃ ہے؟ میں کہ جی پڑی ہے. اس کو زکوٰۃ لگتی ہے، زکوٰۃ دینی ہے؟ میں کہ جی ایس پی کو زکوٰۃ دینی. ہاں ہاں میں سچ کہہ رہا ہوں. میں کہ ٹھیک ہے. پتہ چلا کہ وہ کوئی آنیسٹ نہیں، ڈیڈ آنیسٹ بھی نہیں، پتہ نہیں کیا ہے. اور اس کے گھر میں کنبہ بڑا ہے، 2 بیوہ بہنیں ہیں، فلاں گھر ہے، اتنے بچے ہیں. اس وقت پرائیویٹ سکول بہت بڑا ہوتا تھا، سرکاری سکول اور چھوٹی کتابیں. میں نے اردو بازار میں ایک ایس ٹی او دیکھا واپڈا کا، یہ لوگوں کے گھروں میں وائرنگ کرتا، وہ ڈونکی پمپ موٹریں مرمت کرتا. پر یقین جانیے ایسے بے زبانوں کو ہم تلاش کریں. پھر دیکھیں یہ زکوٰۃ کیسے لگتی ہے اور یہ زکوٰۃ ہماری حفاظت کیسے کرتی ہے اور یہ زکوٰۃ ہماری نسلوں کی محافظ نہیں ہے. میری درخواست پہ غور کیجئے گا. جائیداد کی محافظ ہے، جائیداد کی. اور وہ شخص جو جائیداد کو بالکل خالی چھوڑ کے جائے، نہیں، اپنی نسلوں کے لیے کو چھوڑ کے جائیں، ان کو منگتا بھکاری فقیر چھوڑ کے نہ جائیں. اگر مال جمع کرنا گناہ تھا تو زکوٰۃ پھر کس پہ تھی؟ زکوٰۃ پھر کس پہ تھی؟ رزق حلال کو اپنی نسلوں کے لیے رکھنا ضروری ہے. زکوٰۃ اس لیے تو تھی، ورنہ کیا تھا تو آج صبح تیرے جیب میں ہے تو شام کو نہ ہو، اس کا نام مسلمان ہے نہیں. تو میری ایک درخواست ہے، آپ تاجر حضرات ہیں اور آپ کی نسبت ایک عجیب نسبت ہے. آج میاں صاحب کہنے لگے کہ ہمارے بڑے کپڑے کا کام کرتے تھے. میں نے میاں صاحب سے پوچھا، میں کہا آپ کو پتا ہے جنت میں کیا کاروبار ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے، امام غزالی نے لکھا ہے. میرے پاس حوالے ہیں، میری زندگی میں کوشش ہے میں ہر چیز حوالے کے بغیر نہ کروں. کچھ ٹپس دوں گا روحانی طبی، اس کے بھی حوالے ہیں. امام غزالی نے لکھا ہے کہ اگر جنت میں کسی کو کاروبار کرنے کی اجازت ہوتی اور بندے کی چاہت ہوتی کہ یا اللہ دنیا میں کاروبار کرتا تھا، اب جنت میں ویلا فارغ بیٹھا ہوں، فیصل آبادی اور ویلا بیٹھے ممکن. لاہور نے تو کھانا پینا ہے نا، لاہور کے مزاج میں کھانا پینا ہے، ٹھیک ہے. اب فیصل آباد والا بندے نے تو صنعت کو دکھایا ہے نا کہ اس ملک کی صنعت ہوتی کیا ہے. اور فیصل آباد، ابھی بات ہو رہی تھی، فیصل آباد 47 کے بعد فیصل آباد بنا ہے، اس سے پرانے تو جھنگ اور سرگودا ہیں. جی اگر آپ
کیا بات کر رہا تھا بتائیں؟ کوئی اللہ پاک سے کہیں گے یا اللہ کاروبار دے، فرمایا کپڑے کا کام دیا جائے گا۔ واہ واہ، فیصلہ بات ہے۔ میرے پاس حوالہ ہے، امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ کہے گا یا اللہ میں فارغ بیٹھا ہوں اور مجھے کوئی کاروبار دیں، میں کاروبار کروں، اللہ پاک فرشتوں کو فرمائیں کہ اس کو کپڑے کا کاروبار دیں۔ اور ایک بات ڈرتے ڈرتے کہہ رہا ہوں، سارے ایسے نہیں ہوتے، اگلی بات بھی پوری کر دوں، فرمایا اگر جہنمی کو کسی کاروبار کی اجازت دی جائے گی تو وہ زرگر اور سنار کا کام ہے، بڑا نازک کام ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ سارے نہیں، بے شمار ایسے سنار ہیں جو واقعی دیانت اور امانت کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اگر جہنمی کو کسی کاروبار کی اجازت دی جائے گی اور اس کی چاہت پوری کی جائے گی تو زرگر کا کام ہے۔ میری ایک درخواست ہے، کثرت کے متلاشی نہ بنے، برکت کے متلاشی بنے، اور برکت نسلوں میں چلتی ہے۔ دیکھیے تین چیزیں نسلوں میں چلتی ہیں، تین چیزیں، ایک دعا، ایک بد دعا جسے لعنت بھی کہتے ہیں، اور ایک برکت ٹریول کرتی ہے، نسلوں میں چلتی ہے۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس بندے کو کسی کی دعا ہے، اس خاندان کو کسی کی دعا ہے، اس کو ماں باپ کی دعا ہے، پھر ایک لفظ اور بھی کہتے ہیں، بس وہ دعا والا سائبان اس سے چلا گیا، ایک شجر سایہ دار میرے سر سے اٹھ گیا، سارے جہاں کی دھوپ میرے گھر پہ آ گئی، وہ دعا اٹھ گئی۔ تین چیزیں نسلوں میں چلتی ہیں، ایک دعا، ایک بد دعا، اور ایک برکت۔ برکت اس کو ملتی ہے جو برکت کی تلاش کرتا ہے۔ میری درخواست آپ کی خدمت میں ہے، برکت کے متلاشی بنے۔ ایک درویش تھے، رزق کی حلال کی کوشش کرتے تھے، روز محنت مزدوری کرنے جاتے تھے، روز محنت مزدوری کرنے جاتے تھے، مزدوری نہیں ملتی تھی۔ آخرکار اللہ سے مانگتے بھی تھے، اعمال بھی کرتے تھے، محنت بھی کرتے تھے، کہ مسلمان کو اللہ نے دو چیزوں کے ساتھ جوڑا ہے، دعا اور محنت۔ دعا سے مراد وظائف، اعمال، تسبیحات، ذکر، صلاۃ الحاجت، تسبیح وغیرہ، دعا اور محنت دونوں چیزوں کے ساتھ جوڑا ہے۔ آخرکار رات کو خواب میں آیا کہ 10 درہم فلاں درخت کے نیچے پڑے ہیں، فلاں جگہ کھود، ملیں گے۔ فوراً پوچھا برکت ہے؟ کہا نہیں۔ کہا مجھے نہیں چاہیے۔ سو بیوی کو کہا کہ آپ برکت کی تلاش کر رہے ہیں، بچے بھوکے مار رہے ہیں، سونے دیا پھندڑا تو ہی ستا پیا، نیانے پکے پہ آٹا مکیا پیا، بچے جو ہیں بھوکے مر رہے ہیں، آپ دعا کی کر رہے ہیں؟ اور نہیں، برکت ہوگی تو میں بات کروں گا۔ دوسری رات پھر خواب آیا کہ 5 درہم فلاں درخت کے نیچے ہیں، آپ لے لیں۔ کہا برکت ہے؟ کہا نہیں ہے۔ صبح بیوی سے کہا کہ چلو 10 گئے، 5 ہی لے لیں۔ کہا نہیں۔ تیسری رات پھر خواب میں آیا 2 درہم فلاں درخت کے نیچے ہیں، کہا برکت ہے؟ کہا ہاں برکت ہے۔ گئے 2 درہم لیے۔ اب سوچنے لگے 2 درہم کا کیا کروں، اس 2 درہم کو کروں تو کیا کروں؟ اللہ نے دل میں ڈالا کہ مچھلی لے لے۔ مچھلی لی۔ جب بیوی نے مچھلی کے گل پھڑے کھولے تو اس کے اندر سے 2 جواہر، 2 موتی، 2 لال نکلے۔ اب سمجھ گئے ہے کوئی قیمتی پتھر، ہے کوئی قیمتی پتھر، سمجھ گئے۔ اب جو اس کو لے کے گئے جوہری کے پاس، اس نے دیکھا، حیران ہوا، انہوں نے کہا یہ جوڑی لالوں کی جوڑی جو لفظ مشہور ہے، یہ تو دنیا میں، کائنات میں ناپید ہے، کہاں سے ملی؟ کہا ایسے ایسے مچھلی سے ملی۔ کہا سچ یہ ہے، اس کی قیمت میں ادا نہیں کر سکتا۔ القصہ بادشاہ کے پاس پہنچا۔ بادشاہ نے کہا مجھے زندگی میں اس کی تلاش تھی، اس کی اجرت نہیں دے سکتا، 80 خچر سونے اور چاندی کے بھر لو، اس سے بھی زیادہ اجرت ہے۔ اور وہ زندگی میں مالدار ہوا، جو کثرت کی تلاش میں نہیں، برکت کی تلاش میں۔